پھر زندگی میں زندگی ڈالی توحید اور علم نبوت کے ساتھ۔ جس زندگی میں توحید نہیں اور علم نبوت نہیں، وہ زندگی زندگی ہی نہیں۔ یہ زندگی سب سے پہلے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی تھی، پھر یہ منتقل ہوئی تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور تبع تابعین سے محدثین اور ائمہ اہل سنت میں یہ زندگی آئی۔ یہ اتنی بابرکت زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس کو بقا بخشی۔ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ زندہ ہے زندگی۔ زمین پر ایک گروہ آیا جسے لوگ محدثین عظام کے نام سے یا اہل الحدیث کے نام سے یا اہل السنہ والجماعت کے نام سے موسوم کرتے تھے یا جانتے تھے۔ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ اللہ کا گروہ تھا، یہ اللہ کی جماعت تھی، اللہ کا حزب تھا، غلبہ ان کا مقدر ٹھہرا، یہ ہر دور میں غالب رہے ہیں۔ حقیقت میں تو ان کو موت آ گئی، مگر مانوی اعتبار سے اللہ نے ان کو زندگی دی، ان کے علم کو، ان کے عمل کو، ان کی برکت کو اللہ رب العالمین نے اس زمین پر محفوظ رکھا۔ آج اگر ہم مسلمان ہیں اس لیے ہے کہ محدثین عظام تھے، ائمہ اہل سنہ والجماعت تھے، ان کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، اور انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نصیب ہوئی تھی۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جنہیں اللہ نے عظمتوں کا استعارہ بنایا تھا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی سچائی پر کوئی دلیل دے دیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے دعویٰ نبوت میں، کوئی دلیل، تو جھٹ سے آپ کہہ دیں محدثین عظام۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر دلیل ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اہل السنہ والجماعت، جن کا نام اہل الحدیث۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ دنیا میں بہت جھوٹ بولا گیا، کذب بیانی سے کام لیا گیا۔ علامہ ابن حزم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شیطان اور اس کے حواری زمین پر ہیں جھوٹ ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا جھوٹ، ہر جھوٹ سے بڑا جھوٹ یہ بولا گیا کہ ایک گروہ آیا دنیا میں جو محدثین کے مقابلے میں تھا اور ان کا مخالف تھا، اس نے لیبل لگا لیا ہم اہل سنہ والجماعت ہوتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ کیا بولا گیا؟ جو اہل کلام تھے، جو متکلمین تھے، جو محدثین کے مقابلہ میں آئے تھے، جنہوں نے ایک علم وضع کیا تاکہ علم شریعت کا رد کیا جا سکے، اللہ کی توحید کو مسح کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس زمین سے مفقود کر دیا جائے، انہوں نے اپنا نام اہل سنہ والجماعت رکھ لیا۔ کوئی بات نہیں، نام سے کیا ہوگا جی؟ کچھ حاصل ہوگا؟ نہ محدثین کا عقیدہ، نہ محدثین کا عمل، نہ محدثین کا علم، اور نام کیا رکھا؟ اہل سنہ والجماعت۔ بھلے لوگوں، آپ اہل سنہ والجماعت کیسے ہیں؟ تم تو اللہ کی توحید کے دشمن ہو، آپ کو حق کیا ہے اہل سنہ والجماعت نام رکھنے کا یا اہل سنت کہلوانے کا؟ یہ حق صرف اور صرف اہل حدیث کا تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ نام اہل حدیث کا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے
آپ سینہ تان کر جیے، سر بلند کر کے جیے. محدثین نے آپ کو عظمتیں اور عزتیں نصیب کی ہیں. وہ دور گیا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں تھی. اہل حدیث عظمتوں والے لوگ ہیں. میں جانتا ہوں اہل حدیث کو، آپ نہیں جانتے. اللہ اور اس کے رسول سے ان کی محبت، اللہ کے سچے دین کے ساتھ ان کی وابستگی، یہ میرے علم ہے. اللہ نے ان کو صبر کا مجسم بنا دیا. یہ پیکر ہے صبر کے، یہ اللہ کے دین پر قائم ہیں. اللہ نے ان کو بڑی ہمت بخشی کہ مسلک محدثین پر قائم ہیں. لوگوں نے ان کو ستایا، تنگ کیا، ان کے نام رکھے، ان کا تمسخر اور مذاق اڑایا. یہ سنتوں کو لے کر پوری دنیا کے سامنے آئے، لوگوں نے باتیں کی، لیکن انہوں نے سب کچھ محمد کریم کی عزت کے لیے برداشت کیا. ہمارے تو ماتھے پر سلوٹ بھی نہیں آئی. ہم جیسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا کہ جن کو رسول اللہ کے لیے دنیا کوستی ہے، دنیا کوستی ہے. اب اہل حدیث کی عظمت کیا ہے؟ عظمت یہ ہے کہ محدثین کا جو عقیدہ تھا، دوسرے لفظوں میں اہل سنہ کا جو عقیدہ تھا، آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، اہل سنہ کا جو عقیدہ تھا، آج اہل حدیث کا وہی عقیدہ ہے. وہی عقیدہ. آئے کوئی ہمت اور جرت کرے، ہمارے سامنے آ جائے، ہمارا خیر خواہ بنے، ہم سے خیر خواہی چاہتے ہوئے بتائے یہ جو آپ کا عقیدہ ہے یہ محدثین کے عقیدے سے موافقت نہیں کھاتا، اللہ کی قسم ہم اس کو کھرچ دیں گے. آئے ہمارے عمل کا کوئی جائزہ پیش کرے کہ ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں، مطلب محدثین اعظام کی زندگیوں میں اس کا وجود نہیں. ہمیں بتا دے، ہم اس کو محو کر دیں گے، مٹا دیں گے. اتنی ہمت اور جرت میرے اللہ نے اہل حدیث کو عطا کی ہے. اہل حدیث کے علاوہ دنیا میں اس چیلنج کا سامنا کوئی بھی نہیں کر سکتا. کون ہے؟ ہمیں کوئی موقع دے، ہمیں کوئی موقع دے. آئے کہ آپ مہربانی فرمائیں، میرے عقیدے کا جو جائزہ ہے، میرے عقیدے کا جو جائزہ ہے وہ مجھ پر پیش کریں، ہم اس کو پیش کریں گے. عقیدے کی ایک شک بھی محدثین کے ساتھ موافقت کرے، مسلک چھوڑیں گے. اللہ کے بندو، اس زمین پر غضب ڈھایا گیا، فساد، اتنا بڑا فساد، اتنا بڑا فساد کہ محدثین کے عقیدے کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی. نام محدثین کا اور ان کے عقیدے سے دشمنی کمائی گئی. علم کلام کون لایا؟ بتاؤ. یہ علم وضع کیوں کیا گیا تھا؟ اللہ نے قرآن و حدیث اتارا، اللہ نے وحی اتاری. علم نبوت آیا، علم الہی زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا. بتائیے کیا ضرورت پڑی کہ آپ علم کلام لاتے ہیں؟ اٹھے محدثین، سبحان اللہ، علم کلام کی مذمت کی، علم کلام والوں کی بھی مذمت کی. بس ہم بھی اس علم کی مذمت کرتے. وہ علم نہیں ہے، وہ علم نہیں ہے. مقدمہ یہ لڑنا ہے. اہل حدیث ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ہم اس زمین کے نیچے چلے جائیں گے. میں آپ کو ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اپنی نسلوں میں یہ بات چھوڑنی ہے. آپ وعدہ کریں مجھ سے. میں دل سے بات کرتا ہوں، دل سے بات کرتا ہوں، اللہ وجہ البصیرت بات کرتا ہوں، تحقیق کے ساتھ. میں نے اس مسئلے کو باریکی سے دیکھا کہ علم نبوت صرف اور صرف اس زمین پر اللہ نے اہل حدیث کو دیا. اہل حدیث کے علاوہ
کسی فرد بشر کے پاس علم نبوت نہیں ہے۔ بات سمجھ آتی ہے؟ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ یہ میرے مسلک کی سچائی اور حق کا نیت پر بین دلیل ہے۔ علم نبوت کس کے پاس ہے؟ صرف نہیں علم نبوت کس کے پاس؟ صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس۔ صحابہ سے چلا آج سے لے کر قیامت کی صبح تک دنیا میں اگر ایک اہل حدیث بھی باقی رہا، علم نبوت صرف اسی کے پاس رہے گا۔ آپ سے پوچھے کوئی آپ کون ہے؟ آپ کے میں محدثین کی نشانی ہوں، مبارک ہو آپ کو، آپ جیسا چشم فلک نے نہیں دیکھا۔ آپ ہمت والے لوگ ہو، میرے اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ تیز تند ہوائیں چلی، جھکڑ چلے، اہل حدیث کو مٹا دو، مٹ گئے، زیر زمین چلے گئے۔ اللہ نے اہل حدیث کو عظمتوں کا استعارہ بنا دیا۔ وہ گیا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث، میرے پاس ایک صاحب آتے تھے اصول حدیث پڑھنے کے لیے، دوسرے مکتب فکر کے تھے، تو کبھی میرے سے بات بھی کرتے، تفسیر مصطلح الحدیث پڑھتے تھے، مجھے کہتے تھے قسم ہے، مجھے قسم اٹھاتے تھے کہ میں تو اہل حدیث کو بھیڑ بکریاں سمجھتا تھا، آپ نے مجھے بتایا یہ تو شیر ہے، یہ تو شیر ہے۔ اللہ اکبر، مقدمہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بات تلخ ہے مگر ہے حقیقت۔ اس بات کو پلے باندھ کر آپ نے جانا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ سیرت النبی کانفرنس میں گئے تھے، کیا لے کر آئے، کیا حاصل آپ کا ہوا؟ آپ نے ایک بات کہنی ہے، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ علم نبوت، اللہ کی وحی کا صحیح علم صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس اور کسی کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ پھر آپ مجھ سے سوال کریں گے کتنے لوگ ہیں دنیا میں قرآن کریم کے حافظ ہیں؟ اہل حدیثوں کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ۔ کتنے ہیں جن کو بخاری حفظ ہے، اور کتنے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی بڑی بڑی تفاسیر، ضخیم تفاسیر مرتب کی، اور کتنے ہیں جنہوں نے احادیث کی شروحات لکھی 30 مجلدات پر مشتمل۔ آخر وہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ علم نبوت نہیں ہے۔ جب علم نبوت صرف اہل حدیث کے پاس ہے، قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان اور قرآن کا تبیان صرف اور صرف اہل حدیث کا حق اور کسی کا حق نہیں۔ رسول اللہ کی حدیثوں پر حکم صرف اور صرف اہل حدیثوں کا حق ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ آپ اپنا مذہب بنائیں محدثین کے مذہب کے مقابلے میں، اور محدثین کی روایتوں پر حکم لگائیں اس لیے کہ آپ کے پاس علم نبوت نہیں، علم کلام ہے۔ چھوڑ دو، یہ خیانت ہے پرلے درجے کی۔ کیوں کسی روایت پر کوئی حکم لگائے، صحیح یا ضعیف کہے؟ یہ صرف اور صرف حق اہل حدیث کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محدثین کے وارث ہیں، وارثین علم نبوت ہے، یہ ان کے پاس صحیح علم ہے۔ اللہ نے ان سے اپنے دین کی حفاظت اور صیانت کا کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنے قول کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ اللہ کے دین کی حفاظت کی ہے۔ لوگ ان کو نہیں جانتے۔ اہل حدیثوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دس بستہ ہو کر، اللہ کے لیے خطا کہاں آپ کو لگے گی بتائیے؟ اس وقت لگے گی جب آپ اس معاشرہ کے جو لوگ ہیں، ماحول معاشرہ کے جو لوگ ہیں، اپنے آپ کو ان جیسا سمجھو گے، اس دن آپ کی خطا ہوگی۔ آپ اہل حدیث ہیں، آپ کا عقیدہ، آپ کا عمل، آپ کا علم دوسروں سے یکسر مختلف ہے۔
آپ جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں. آپ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگوں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ لوگ حدیثوں پہ حکم لگاتے ہیں. کیوں لگاتے ہیں بھئی؟ تم اہل حدیث نہیں ہو تو حدیثوں پر حکم کیوں لگاتے ہو؟ بتاؤ. تم تو وہ ہو نا جنہوں نے محدثین کا جو علم تھا، جس کو علم حدیث کہتے ہیں، اس کے مقابلے میں اپنا علم دنیا میں متعارف کرایا. کیا معتزلہ نے، اشاعرہ نے، ماتریدیہ نے اصول حدیث وضع کیے کہ نہیں کیے؟ ہمیں سمجھ نہیں ہے. اصول حدیث کی بات کرتے ہیں. محدثین کی اصول الگ حدیث کے حوالے سے، اہل بدعت اہل ضلال کے اصول الگ. اور یاد رکھیے، یہ سند کا علم بھی محدثین کا علم ہے. اللہ نے اس زمین پر محدثین کے علاوہ یہ علم کسی کو اس سے بھی آگے پڑھے. ایک علم ہے جس کے علم میں علل حدیث کہتے ہیں. علم علل اور علل حدیث، حدیث کی مخفی علتوں کا علم، مخفی علتوں کا علم میرے اللہ نے محدثین کے علاوہ اس زمین پر کسی کو نہیں دیا. جائے کوئی بڑا علامہ فہمہ آ جائے جس کو اپنے علم پر ناز ہے، عربیت کا ماہر ہو، وہ قرآن کا حافظ، بخاری کا حافظ، ستہ کا حافظ کیوں نہ ہو، ہمارے سامنے ہے، ہمیں بتائے. یہ مجرمین ہیں، یہ ہمارے مجرم ہیں. بولیے، میری طرف دیکھیے، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے مجرم ہیں. اللہ ان کو گرفتار کرے گا، اللہ ان کو. اور علل حدیث کا علم، توجہ دے میری طرف مولانا یا شیخ، یہ علم علل حدیث کا، یہ چنیدہ لوگوں میں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے، ایسے بخاری، احمد ابن حنبل، شعبہ، علی ابن مدینی، یہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. محدثین میں جو اخص لوگ تھے، خاص لوگ جو تھے، ان کو اللہ نے علل حدیث کا علم دیا. دنیا میں بڑے بڑے لوگوں نے علامہ اور فہامہ پیدا کیے. 120 جلدیں لکھی کتابیں. میرے اللہ نے ان کو علل حدیث کا نقطہ بھی نہیں دیا. علم تو دور کی بات ہے. یہ حقیقت اہل حدیث ہو. میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، علماء، طلباء، آپ بہت بڑی حقیقت ہیں، بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو محدثین کا وارث بنایا ہے. آپ محدثین کی نشانی ہیں، ان کے علم کے آپ امین ہیں، اللہ کے دین کے آپ پاسبان ہیں. جہاں محدثین نے قدم رکھا وہاں آپ نے قدم رکھا. سرے منہ بھی ان سے منحرف نہیں ہوئے. یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ ہمارا مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ یہ ہے کہ علم نبوت صرف اور صرف اہل حدیث کے پاس. دنیا میں اللہ نے کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا، کسی کو نہیں دیا. میں اللہ وجہ البصیرت کہتا ہوں. یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے جو میرے اللہ نے مجھ پہ فضل کیا اور مجھے بات سمجھ آ گئی ہے. علم نبوت کس کے پاس ہے؟ بولیے. لوگ کہتے ہیں فلاں بڑا صاحب ہے، فلاں بڑا عالم ہے، فلاں بڑے بزرگ تھے، فلاں مدرسہ کے فاضل تھے. لوگ جبوں اور کبوں کو دیکھتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے. میں نے ایک مقدمہ کئی مقدمہ، ان میں سے ایک یہ تھا کہ قرآن کی تفسیر کا حق صرف اور صرف اہل حدیث کو ہے اور دنیا میں کسی کو نہیں ہے. آپ اس کو سختی پر معمول کر لیں، آپ کی مرضی، لیکن ہم کسی کو یہ حق نہیں دیں گے. اور کسی کو حق ہے کیسے؟ قرآن کی تعریف میں گزشتہ سے پروگرام جو تھا اس میں قرآن کی تعریف کے حوالے سے بات کی تھی کہ اہل سنہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک، ائمہ دین کے نزدیک قرآن کی تعریف اور ہے، اہل کلام کے ہاں اور ہے. یہ بات الگ ہے،
یہ بات الگ ہے. یہ اللہ اور اس کی رسول کی مراد کو نہیں پا سکتے. اللہ اور اس کے رسول کی مراد کو پایا ہے تو ائمہ محدثین نے پایا تھا، اہل سنہ والجماعت نے پایا تھا. یہ اصل بات ہے. ایک ہے علم، زہر الفاظ ہیں، ترجمہ آ گیا کہ ضربہ کا معنی اس نے مارا. یہ علم نہیں، یہ تو فتنہ ہے. لوگوں نے لغت عرب کی بنیاد پر دین کو سمجھنے کی کوشش کی، لغت عرب کی بنیاد پر. تو محمد کریم کی بعثت کا مقصد کیا رہ گیا؟ اصحاب محمد کی جو اللہ نے مدح کی، تعریف کی، اس کا کیا معنی؟ ائمہ محدثین، ائمہ اہل سنہ والجماعت، جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے زندگی وقف کی تھی، ان کی کوشش کہاں گئی؟ ان کی محنت کہاں گئی؟ آپ محدثین کو نہیں جانتے، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. لو کان الایمان عند الثریا، اوپر دیکھیں، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال رجل من ہؤلاء. اللہ اکبر. ایمان اگر ثریا ستارے پر ہوتا، ان عجمیوں میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ رازی، ابو حاتم الرازی، یہ سارے کے سارے اوپر چڑھ جاتے ثریا ستارے پر، وہاں سے ایمان کو زمین پر لے آئیں گے. یا اکیلا بخاری چڑھے گا، یا اکیلا مسلم چڑھے گا. یہ ہمت والے لوگ تھے. آپ سے کوئی پوچھے بتائیے قرآن کریم کی بہترین اور مستند تفسیر کون سی ہے، چٹ سے کہنا آپ نے صحیح البخاری. کیا جواب دیں گے؟ بخاری پہلے مفسر تھا، پھر محدث تھا، پھر فقیہ تھا، پھر فقیہ گر تھا، پھر مجتہد تھا. یہ عظمتوں کا استعارہ تھا. یہ میرے ہیں، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ میرے ہیں، یہ میرے ہیں. انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے. ان کے بارے میں رسول اللہ نے پیشن گوئی فرما دی تھی. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں میں بھیجا، عرب والوں میں، صحابہ میں بھیجا. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اللہ ایک گروہ آئے گا زمین پر، ایک گروہ آئے گا جس کو اللہ نے حزب اللہ کہا، یہ میرا گروہ ہے. ان کا نام قرآن میں مومنین بھی ذکر ہوا ہے. ان کا نام انہیں دنیا طائفہ منصورہ بھی کہتی ہے، فرقہ ناجیہ بھی کہتی ہے، اہل سنہ والجماعت بھی کہتی ہے، اہل الحدیث بھی کہتی ہے. فرمایا صحابہ کی طرف نبی پاک کی بعثت ہوئی، اور ان لوگوں کی طرف بھی وآخرین منہم، دوسرے لوگ، منہم جن کا تعلق اصحاب محمد سے عقیدہ، عمل اور علم کے لحاظ سے ہوگا، وہ بھی ضرور زمین پر آئیں گے. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم کذالک. یہ تو بیچارے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث انگریز کی اولاد ہے. ان کے نزدیک تو محدثین باندھ ہو گئے تھے. محدثین کا عقیدہ، عمل اور علم دنیا میں کوئی لینے والا نہیں تھا. یہی بابر کرا رہے ہیں. کیوں؟ ان کو حق نہیں ہے قرآن کی تعبیر پیش کرنے کا، ان کو حق نہیں ہے رسول اللہ کی حدیث کا معنی متعین کرنے کا. شروحات لکھی، کیا لکھی؟ شروحات لکھی. بولیے ذرا، بولتے نہیں ہے. شروحات لکھی، اس کو شرح نہیں کہہ سکتے. شرح کیا ہوتی ہے کہ محدث کے مقصد کو کھول کر بیان کر دینا کہ محدث چاہتا کیا ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ شرح ہوتی ہے. اور یہ تو بخاری کا رد کرتے ہیں. یہ شرح کہلوائے گی؟
عمدۃ القاری فی رد علی صحیح البخاری، فیض الباری فی رد علی صحیح البخاری، یہ شرح نہیں، محدثین نے حدیثوں کی شرح کر دی، حدیثوں کو معانی اور مطالب متعین کر دیے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں حدیثوں کی شرح کرنے کی۔ لکھا کہ یہ میں نے امام باقی کے ساتھ مناقشہ کیا، یہ محدثین سے مناقشہ کرنے والے لوگ تھے، اور پاؤں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے، کوئی حق نہیں ان کو، نہ حدیث پر حکم لگانے کا، نہ کسی راوی کو ثقہ یا ضعیف کہنے کا، کوئی حق نہیں۔ محدثین سے جدا ہو گئے، جائیں اپنے گھر اپنا کام کریں، ہم جانے محدثین جانے، ہم جانے علم نبوت جانے، ہم جانے اصحاب محمد کا دین جانے۔ کیسے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بات شرح کی ہو رہی ہے، اگر مجھے اجازت دی جائے، وقت میرا کم ہے، میرے ذہن میں خلفشار آ گیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسے قطار میں کھڑی ہیں، لیکن کسے لیا جائے اور کسے ترک کیا جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے، ظاہر کانفرنس ہے، ایک محدود وقت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، عبداللہ بن عمر راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نماز پڑھتے تھے۔ کہاں؟ علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کو اپنے مسلک میں بڑا مقام حاصل ہے، کہا ہمارے مذہب میں سواری پر وتر پڑھنا جائز نہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے سواری پر وتر پڑھے، کیا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر تہجد کی نماز پر وتر کا لفظ استعمال کر دیتے تھے، اصل وہ رسول اللہ کی تہجد کی نماز تھی جو سواری پر تھی، وتر تو آپ زمین پر اتر کر پڑھتے تھے۔ بخاری کی شرح ہونے چلیے، بخاری کی شرح ہونے چلیے، میرا مقدمہ ہے کسی کو حق، اور بولتے نہیں کسی کو حق۔ کیا کہا کہ تہجد کی نماز کو عبداللہ بن عمر وتر کہہ دیتے تھے، اسی روایت کے نیچے ہے عبداللہ بن عمر کے شاگرد فجر بالکل طلوع ہونے کے قریب تھی، سواری سے نیچے اترے، نماز تہجد ادا کی، سواری پر سوار ہو گئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر نے پوچھا یہ کیا کیا؟ وتر کی نماز پڑھی، فخشیت الصبح فنزلت فاطرت، مجھے ڈر لاحق ہو گیا کہیں فجر نہ طلوع ہو جائے، میں سواری سے نیچے اترا، نماز وتر پڑھ لی۔ الیس لک فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے محمد کریم کی عادت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا حجت نہیں؟ نبی تو سواری پر وتر پڑھ لیتے تھے، نبی تو بھئی فجر طلوع ہونے کا خطرہ ہو کہ ابھی تو بہت کم وقت رہ گیا، کوئی لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا وتر کی نماز پڑھتے ہیں؟ سمجھتے کوئی نہیں، اردو میں پشتو بول رہا ہوں، میں کیا بولتا ہوں، سمجھ آتی ہے؟ اور عبداللہ بن عمر راوی حدیث ہے، اور راوی صحابی عالم بروایت ہی، صحابی جو راوی ہے رسول اللہ کی حدیث کا، مراد رسول کو پہنچنے والا ہوتا ہے، مراد رسول کو۔ تو عبداللہ بن عمر کی عادت مبارکہ تھی، سواری پر وتر پڑھ لیتے تھے۔ اگلی بات، نبی پاک کی بیٹی زینب فوت ہو گئی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنا۔ فرمایا میری بیٹی کو غسل دیں، 1 بار 3 بار 5 بار 7 بار جتنی ضرورت، ان کی بالوں کی مینڈیاں کرے، میری بیٹی کی صاحبزادی کی بالوں کی مینڈیاں کرے، کتنی؟ 3 عدد، نبوت بولی کہ 3 مینڈیاں کرنی ہیں، ان کو پیچھے ڈال دیں پشت پر۔ سمجھ آگئی بات؟ بڑے بڑے علماء ہیں ان کے، انہوں نے کہا نہیں، وہ جو خواتین تھیں نبی پاک کی صاحبزادی کو غسل دینے والی، انہوں نے اپنی طرف سے ایسا کر دیا، کہاں نبی پاک نے فرمایا تھا؟ واہ اہل حدیثو، آپ کو سلام ہے میرا، اللہ نے آپ کو عظمتوں والا بنایا ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے پاسبان ہو آپ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، آپ عظیم ہو، آپ اہم ہو، آپ دنیا کی ضرورت ہو، ہدایت پیغمبر ہو، دین کے پاسبان ہو،
نبی کی نماز دنیا میں محفوظ ہے آپ کی وجہ سے ہے، میرے نبی کا روزہ محفوظ ہے آپ کی وجہ سے ہے، حج محفوظ ہے آپ کی وجہ سے ہے۔ تم نے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لیا، ایسے لیا۔ کہتے اپنی طرف سے معجم کبیر طبرانی صحیح ابن حبان الفاظ کی پڑھنی ضرورت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری بیٹی کی 3 مینڈیاں کرنا، کہتے ہیں اپنی طرف سے کر دیں۔ دکھاؤ ان کو پوری دنیا والوں کو، معجم کبیر دکھاؤ، صحیح ابن حبان دکھاؤ، محمد رسول اللہ بولے ہیں۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عورت فوت ہو جائے اس کی 2 مینڈیاں۔ بولتے نہیں، شرماتے کیوں ہو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 مینڈیاں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میری بیٹی کی پشت پر ڈال دو، یہ کہتے ہیں آگے ڈال دو۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ ان کو حدیث کی شرح کا حق پہنچتے؟ یہ مقدمہ ہے ہمارا۔ بھائی آپ نے دیکھ تو نہیں کھانی نا، چاول چکھ لیے نا آپ نے، یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ آئے قرآن کی طرف، قرآن کی طرف الفاظ کو رٹ لے، اس کا ترجمہ کر دے، من پسند تفسیر کر دے۔ یہ قرآن کی تفسیر نہیں، اللہ کی مراد کو پہنچنے والے ہی قرآن کریم کی تفسیر کا حق رکھتے ہیں۔ علامہ مودودی، معذرت کے ساتھ مودودی صاحب، پچھلے دنوں میں کسی نے میری طرف یہ بات منسوب کر دی کہ آپ نے کسی طالب علم بھائی نے کہا علامہ مودودی آپ نے کہا بیر تھوک کراؤ، پھر لگے مجھ سے فون پر پوچھنے، آپ نے کہا، میں نے کہا کہہ تو سکتا ہوں میرا مزاج ایسا ہے، لیکن یاد نہیں کہا کہ نہیں کہا۔ کوئی بات نہیں، علامہ صاحب آپ کے تو علامہ ہی ہیں نا۔ تفہیم القرآن لکھی، بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، پڑھے لکھے لوگ اٹھاتے ہیں بیچارے، اس کے اندر اللہ کی توحید کے حوالے سے ضلالتیں ہیں، گمراہ صوفیوں کا، باطنیوں کا عقیدہ، اہل سنت کے عقیدے کی وہاں رمق بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں رک جاتا ہوں کل کے لیے، پرسوں کے لیے۔ میرے بھائی عامر تو مجھے آئے، عامر بھائی تو کہتے ہیں اگلے سال تک ادھر رہے، پھر آپریشن نہ کرتے، پھر ہم تفہیم القرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اختلاف ہے سورہ فاتحہ کی آیت ہے یہ نہیں ہے، قرآن کی تو آیت ہے نا۔ کوئی نہیں بولتا ادھر، سارے گونگے بہرے بیٹھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، میرے اللہ نے اپنے 2 اسماء حسنہ ذکر کی ہیں، توجہ فرمائیے، الرحمن اور الرحمن کا معنی جس کی رحمت کی انتہا نہ ہو، اتنی وسعت ہے اس کی رحمت میں، فالان کا وزن ہے۔ کسی چیز کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے فالان کا لفظ وزن بولا جاتا ہے۔ الرحمن، جس کی رحمت کی انتہا نہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ جس کی رحمت کی انتہا نہیں، وہ رحمت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ فرمایا الرحیم، وہ رحمت کرنے والا ہے، وہ رحمت۔ مودودی صاحب نے پہلے صفحے پر، معذرت پہلے صفحے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا کیا؟ کہتے ہیں الرحمن الرحیم ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گورا چٹا، گورا۔ مسلمانوں، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا تفسیر ہے؟ اور جو بسم اللہ کی صحیح تفسیر نہ کر سکے اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا حق کون دے گا؟ بات نہیں سمجھے؟ آگے چلے۔ ایک گروہ ہے اس دنیا میں جو کہتا ہے یہ قرآن اصلی نہیں، یہ قرآن اصلی نہیں، اصلی قرآن غار میں پڑا ہوا ہے، اصلی نہیں، اس میں علی کی خلافت تھی، اہل بیت کی فضیلت تھی، ابو عثمان نے نکال دی۔ ہم یہ قرآن نہیں مانتے، یہ قرآن، یہ اپنے اوپر تبلیغ کو بھی واجب نہیں سمجھتے، کہتا ہے یہ ویسے ہی ہم جتنا ہے ٹھیک اس پہ راضی ہو جاؤ، کسی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ قرآن ناقص ہے۔ ناقص ہونے پر ان سب کا اجماع، سب کا اتفاق۔ ان کے گھر میں 2 بندے بھی مجھے نظر نہیں آئے اب تلک، معذرت کے 2 بندے، 2 کتنے جو یہ کہتے ہو کہ قرآن میں نقص نہیں،
کہتے ہیں زیادت اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں ہوئی کہ بعض کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اور جو قرآن کو اللہ کا دین، اللہ کا کلام نہ مانے، ان کو قرآن کی تفسیر لکھنے کا حق کون دیتا ہے؟ بتاؤ۔ لوگ ان کے پیچھے بھی چلے ہوئے کہ نہیں؟ ان کے پیچھے بھی لگے ہوئے کہ نہیں؟ لوگوں نے حق کو چھوڑا، توحید کو چھوڑا، عقیدے کو چھوڑا، علم نبوت کو چھوڑا۔ جن کے پاس قرآن نہیں ان کے پیچھے لگ گئے۔ حدیثوں کو یہ دین مانتے بلا؟ بولیے، جو ابو بکر کو مسلمان نہ مانے، ابو بکر کی روایت کو مانتا ہے؟ جو ابو ہریرہ کا تمسخر اڑائے، ابو ہریرہ کی 900 حدیثوں کو مانتا ہے؟ جو عائشہ رضی اللہ پر تہمت لگائے، استغفراللہ الیاذ باللہ وقت نہیں ہے، وہ عائشہ کی روایتوں کو مانے گا؟ جو بے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دے، وہ ان کی روایتوں کو مانے گا؟ یہ ہمارا مقدمہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے ان کے بڑوں نے بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہے، بڑی بڑی تفاسیر لکھی ہے۔ کیوں؟ حق ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے حنفی بھائی ہمیں کہتے تم مقلد ہو، نام کیسا؟ نہ اہل سنہ ہمیں کہا، نہ اہل حدیث ہمیں کہا، یہ غیر و مقلد ہے۔ کیا ہے؟ یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، بس ان کا نام رکھو، بدنام کرو ان کو معاشرے میں، یہ غیر مقلد ہوتے ہیں، غیر مقلد ہوتے ہیں۔ کس کی تقلید کرانا چاہتے ہو بھلے لوگوں؟ پہلے یہ تو بتاؤ تقلید ہوتی کیا مصیبت ہے؟ اس مصیبت کا پتہ تو ہمیں دو نا، تعارف تو کراؤ۔ تقلید 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 بڑی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، لیکن یہ نہیں سوچا تقلید ہوتی کیا ہے۔ اور تقلید انسان کو رب العالمین کا نافرمان بنانے والی مشین کا نام ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دشمن، رسول اللہ کی حدیثوں کے حوالے سے جاہل بنانے والی یہ بری مہنس ہے، اس کا نام تقلید ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے علم اور عمل سے انسانوں کو دور کرنے والی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ توجہ فرمائیں۔ کون بھائی آ گئے؟ اچھا، تسی بات پورا جلسہ ہی ڈسٹرب کر چھوڑا، بیٹھو جی۔ اب توجہ دیں، تقلید۔ اب میرا ایک سوال ہے، معذرت خواہانہ سوال ہے، اپنی علماء کی موجودگی میں اور اپنی جماعت کی موجودگی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہے میں اصحاب محمد سے عقیدت اور محبت رکھتا ہوں۔ کیا؟ میں صحابہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے جانیں دی، خون بہایا صحابہ کے لیے، مگر یہ نقطہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ صحابہ کو ماننے والے کے عمل میں، عقیدے میں شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کہاں سے آیا پھر بتاؤ؟ صحابہ تو پاسبان ہے نا، اللہ کی توحید کے پاسبان ہے کہ نہیں؟ صحابہ پاسبان ہے نا، شرک کہاں سے آیا پھر؟ کوئی ہمیں بتائے تو صحیح، شرک کہاں سے آیا؟ اصحاب محمد سے عقیدت رکھنے والا انسان، اس کے عمل میں بدعت نہیں آ سکتی۔ اگر بدعت آ جائے تو معنی کیا ہوگا؟ تقلید کی بات کرتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ تقلید کیوں نہیں کرتے بھائی، سوال تو کوئی آپ سے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے، محدثین اعظام تقلید سے بری تھے، اس لیے میں تقلید نہیں کرتا۔ سمپل جواب۔ کیا سمجھائی بات؟ ہماری عادت ہے نا، بگڑے ہوئے ہیں، کوئی کہنے حدیث حجت دلیل ہے کہ نہیں، انبار لگا دیں گے دلیلوں کے۔ اللہ رحمان کیا ہے؟ گمراہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، آپ کہتے ہیں اللہ رحمان اپنے عرش پہ ہے، آپ سے کوئی دلیل مانگے آپ کو جاؤ، میں مسلک محدثین پر کربند ہوں، میں نے یہ عقیدہ ائمہ دین سے سیکھا ہے، اہل سنت والجماعت کے ائمہ کا یہ عقیدہ ہے، جاؤ دلیل ان سے مانگو، میں دلیل دینے کا مجاز نہیں۔ کیوں آپ دلیل دیں گے بھائی؟ محدثین اعظام اللہ کی وحی کے پیرو تھے کہ نہیں؟ اللہ کی وحی کے پابند تھے کہ نہیں؟ ان کے عقائد اللہ کی وحی پر مبنی ہے کہ نہیں؟ ان کے اعمال اللہ کی وحی پر مبنی ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو کیا ضرورت ہے رفع الذہن کی دلیلیں دے رہے ہیں آپ؟ فاتح خلف الامام کے مسئلے لوگوں کو بتاتے ہیں، امین بالجار کی بات کرتے ہیں، لا نکاح الا بولی کی بات کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے دلائل دینے کی۔ کہاں وہ محدثین کی جماعت ہے رفع الیدین کرتی نظر آتی ہے، رفع الیدین کرتی نظر آتی ہے،
ان سے جا کر دلیل لو، میں تو ان کے مذہب کا پیروکار ہوں، وہ جانے اور ان کا مذہب جانے، وہ جانے ان کی دلیل جانے، میں تو ان کا ماننے والا ہوں۔ یہ عظمت ہے اہل حدیث آپ کی۔ دنیا پر حجت قائم کرنے کے لیے ہم بول پڑتے ایک الگ مسئلہ ہے، مگر ان کو اللہ کے کلام کی تفسیر کا حق، یا مقلد نہ رہو، متبع سنت بن جاؤ، اہل حدیث بن جاؤ، محدثین سے اپنا رشتہ قائم کر لو، جو مرضی ہے پھر کرو، محدثین کے مقابلے میں لاؤ، دھڑے بناؤ، علم لاؤ، علم شریعت کے رد کے لیے علم کلام دنیا کو لا کر دو، اور قرآن کی تفسیریں کرو۔ تفسیر نہیں، یہ تعویل ہے، تفسیر نہیں، یہ مجاز ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اس زمین پر اہل حدیث ہیں اور قیامت کی صبح تک انہوں نے رہنا ہے، یہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ کی پیشن گوئی ہے۔ اللہ کی کلام میں کوئی تعریف کر سکتا؟ اس کو منہ کی کھانی پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ انشاءاللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کوئی حرف گیری کر سکتا؟ اہل حدیث علماء موجود ہیں کہ نہیں؟ یہ اللہ کے دین کے پاسبان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے یہ امین ہیں۔ آگے ان کو کوئی حق نہیں، یہ عقیدے میں گمراہ، معتزلہ، اشاعرہ، مفوضہ، جہمیہ، اور قرآن کی تفسیر کرنے چلے ہیں۔ پوچھے آپ کون ہیں؟ میں مذہباً اشعری ہوں، میں مذہباً معتزلی ہوں، اور معتزلہ کو، اشاعرہ کو، مفوضہ کو، جہمیہ کو، اہل الرائے کو، اہل کلام کو میرے رب کے کلام کی تفسیر کا کوئی حق نہیں ہے۔ جو کچھ لکھا وہ تعویل ہے، جو کچھ لکھا وہ کیا ہے؟ تعویل ہے۔ صحابہ اور تابعین کے خلاف جو بھی تفسیر ہوگی وہ تفسیر نہیں، وہ تعویل ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے اپنے مقام مرتبہ کو پہچانو کہ آپ کون لوگ ہو۔ کیا آپ نے وہ دو حدیثیں یاد کر لی رفع الیدین کے بارے میں؟ وہ تو امام بخاری نے مقدمہ لڑ دیا کہ اس دنیا میں محمد کریم کے ایک صحابی سے بھی رفع الیدین کا ترک ثابت۔ کتنے سال گزر گئے؟ امام بخاری کو 256 میں وفات ہوئی، اب 1444 جا رہا ہے، ابھی تلک اس وقت تک امام بخاری کے دعوے کو کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ بڑے بڑے چال باز آئے، بڑے بڑے مکار آئے، بات تلی آئے، رسول اللہ کے دین کے خلاف بکتے تھے، محدثین کے خلاف عرضہ سرائی کرتے تھے، لوگوں کو رسول اللہ کی حدیث میں تشکیک پیدا کرتے تھے، مگر یاد رکھیے امام بخاری کے اس دعوے کو کوئی توڑ نہیں سکا۔ ہمارا مقدمہ قائم ہے اپنی جگہ پہ، قرآن کریم کی تفسیر صرف اور صرف اہل حدیث کو حق اور کسی کو حق نہیں، رسول اللہ کی حدیث کی تعبیر صرف اور صرف اہل حدیث کو حق اور کسی کو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم نبوت ہے، یہ محدثین کے وارث ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔